دانش رانے کو زبردستی اپنے ساتھی کی جا رہا ہوتا ہے۔ رانی کہتی ہے مجھے چھوڑو، جو بات کرنی ہے یہیں پہ کرو۔ دانش کہتا ہے ہمیشہ غصے میں رہتی ہو، کبھی ہم سے بھی پیار سے بات کر لیا کرو، اتنے برے نہیں ہیں ہم۔ رانی کہتی کیوں میرا وقت برباد کرو، اگر بات کرنی ہے تو کرو ورنہ مجھے واپس روم میں بند کر دو۔ دانش کہتا ہے کچھ کہنا نہیں ہے، کچھ دکھانا ہے تمہیں۔ پھر دانش رانے کو وہ لیٹر دکھاتا ہے جو رانی نے حمزہ کے لیے لکھا ہوتا ہے۔ دانش کہتا ہے تم لوگوں نے مجھے پاگل سمجھ کے رکھا ہے، میری نظر ہر کسی پہ ہوتی ہے امی جان۔ دانش کہتا ہے ہار مان لو رانی، تم جیسی بے بس لڑکی میرا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ کہہ کے دانش رانے کو دھکا دیتا ہے، رانی وہاں سے چلے جاتی ہے۔ ثنا پاگلوں کی طرح گھر میں ادھر ادھر پھیر رہی ہوتی ہے۔ تبھی حمزہ کی امی آتی ہے اور ثنا کہتی ہے کہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے، اگر اپنی عزت کا خیال نہیں ہے تو ہماری عزت کا خیال رکھو۔ اور کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے کچھ کپڑے لے کے آئی ہوں، اس کو ٹرائی کرو، پہنو اور اپنا حلیہ صحیح کرو۔ ثنا ہنس کے کہتی ہے کہ دیکھو عزت کی بات کون کر رہا ہے۔ ثنا کہتی ہے آپ کو اپنی عزت کا تو بڑا خیال ہے، اور حمزہ کی امی کہتی ہے کہ مجھ سے بات کرتے ہوئے اپنا لہجہ اور دماغ درست رکھا کرو۔ ثنا کہتی ہے کہ بات سنو، تم میری مجھ سے بات کرتے ہوئے تم بھی اپنا لہجہ درست رکھا کرو۔ ثنا کہتی ہے میں بالکل اس چیز کی عادی نہیں ہوں۔ حمزہ کی امی کہتی ہے میں جانتی ہوں تم نے میرے بیٹے سے اپنے شوق کے لیے شادی کی ہے، اس لیے تم میرے سامنے اچھی بہو بننے کی ایکٹنگ کرتی ہو۔ حمزہ کی امی کہتی ہے کہ میں تمہارا دماغ تو اب درست کروں گی، میں تب یہ ساری باتیں حمزہ کو بتاؤں۔ تبھی ثنا حمزہ کی امی کے گلے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھے معاف کرو۔ حمزہ کی امی کہتی ہے میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، اب تو تمہارا دماغ حمزہ ہی ٹھیک کرے گا۔ حمزہ کی امی حمزہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میری بات سنو۔ حمزہ کی امی کہتی ہے تم میرے سے شادی کر لو، اس کو اس گھر میں لے، ہم نے کچھ نہیں کیا، اگر یہ انسلٹ کرے گی تو میں برداشت نہیں کروں گی۔ ثنا کہتی ہے مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میں نے آنٹی سے معافی بھی مانگی لیکن آنٹی نے مجھے معاف نہیں کیا۔ حمزہ کی امی کہتی ہے پتہ نہیں مجھے پہلے اس کی اصلیت کیوں نہیں پتہ چلی کہ یہ سب اس کا ڈرامہ تھا اس گھر میں آنے کے لیے۔ حمزہ کہتا ہے ثنا معافی مانگو میری امی سے۔ ثنا کہتی ہے آنٹی مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ حمزہ کی امی کچھ کہے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ثنا کہتی ہے میں نے پہلے بھی آنٹی سے معافی مانگی، دوبارہ بھی مانگی، تم ایک بار مجھے بتا دو کہ مجھے کس کس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ حمزہ کہتا ہے تمہیں اب عادت ڈالنی پڑے گی معافی مانگنے کی، اگر نہیں آتی تو اپنی بھابھی سے جا کے سیکھ لو۔ حمزہ کہتا ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، تم نے اپنے گھر والوں سے بات کی کب وہ اپنا جرم قبول کرنے والے ہیں؟ ثنا کہتی ہے ابھی تو میں نے بات نہیں کی۔ حمزہ کہتا ہے کہ دیکھو ثنا جتنا جلدی تم یہ بات کرو گی اتنی جلدی تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ حمزہ کہتے ہیں مجھے دیکھو ثنا مجھے رزلٹ چاہیے، مجھے تمہارے یہ بہانے نہیں چاہیے۔ حمزہ یہ کہہ کے وہاں سے جانے لگتا ہے اور ثنا کہتی ہے حمزہ میری بات تو سنو۔ حمزہ بغیر بات سنے وہاں سے چلے جاتا ہے۔ رانی گھر سے باہر نکلنے کے لیے دروازہ کھولنے کی کوشش کرتی ہے۔ رانی کی امی کہتی ہے بیٹا تم کیوں کوشش کر رہی ہو ان تالوں کو کھولنے کی، یہ تالے ویسے جیسے ہماری زندگی پہ لگ گئے کہ یہ کبھی کھلیں گے۔ اور تبھی نواب آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دونوں ماں بیٹیاں بستر پہ بیٹھ کے بستر ہی توڑتی رہتی ہو۔ نواب کہتے تھوڑا سا باہر آ کے میرے ساتھ کام میں ہاتھ ہی بٹا لیا کرو۔ نواب کہتی ہے میری تو کمر ہی ٹوٹ گیا تم لوگ کی خدمت کرتے کرتے۔ رانی کہتی ہے آپ نے ہماری کون سی خدمتیں کی ہیں؟ رانی کہتی ہے آپ تو اپنے پیٹ کے ہی دوزخ بھرتی رہتی ہیں۔ تبھی نواب رانی کو تھپڑ مار دیتی ہے۔ نواب رانی کو تھپڑ مار کے کہتی ہے کہ بہت زبان چلنے لگی ہے تمہاری، اور پھر اس کو کہتی ہے میں تمہارا منہ توڑ دوں۔ رانی کہتی ہے اب آپ کے برا وقت آ گیا، اب تو بس کریں، کتنا ظلم کریں گے آپ ہمارے اوپر، اللہ سے ڈریں۔ نواب یہ بات سن کے غصے میں وہاں سے چلے جاتی ہے۔ رانی کی امی کہتی ہے بس کرو بیٹا، تم لوگ ساتھ کیوں لڑتی ہو، دانش آئے گا اور تمہیں مارے گا، تمہیں مارتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتی۔ اور کہتی ہے کہ تم ایک کام کرو، تم واش روم میں چھپ جاؤ۔ رانی کہتی ہے بس اب میں اور چھپنے والی نہیں ہوں۔ اور رانی کہتی ہے مجھے ان بزدلوں سے ڈر نہیں لگتا۔ سائمہ دانش سے کہتے ہیں کہ مجھے پتا ہے کہ تم میری شادی کی بات سن کے غصہ ہو جاتی ہو، لیکن اب میں اور کیا کروں، میرے دل پہ اور قابو ہی نہیں ہے۔ اور کہتی ہے کہ تم اپنے گھر والوں سے کب بات کرو گے، انہیں کب لے کے آؤ۔ دانش کہتا ہے اچھا یہ بات ہے۔ دانش کہتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کرنی تو میری ایک شرط ہے، اور سائمہ کہتی ہے مجھے تمہاری ساری شرط منظور ہے۔ حمزہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا کہ تمہارے پاس میں کوئی تھا یا فیوچر میں کوئی ہو سکتا ہے، یا پاس میں کوئی ہے تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ دانش کہتا ہے کہ مجھے ایسا کچھ لگا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ سائمہ کہتی ہے دانش ایسا کچھ نہیں ہے۔ سائمہ کہتی ہے میں ہمیشہ تمہاری غلام بن کے رہوں گی، بس تم مجھ سے شادی کر لو۔ نواب اپنی امی کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ دانش میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہا۔ نواب کی امی کہتی ہے مجھے کیا پتا۔ نواب کہتی ہے رانی کی اتنی بڑی گز زبان ہے، میں اس کی زبان کھینچ لوں گی۔ تبھی ثنا کا فون آتا ہے۔ نواب اسے کہتی ہے کہ بولو اب تمہیں کیا مسئلہ ہے۔ نواب کہتی ہے جن کی بیٹی ایسے گھر سے بھاگ جائے ان ماں باپ کی کیا حالت ہوگی۔ تبھی ثنا اپنی امی سے بات کرتے ہیں اور رانی اور حمزہ کے بارے میں پلان بناتے ہیں۔ رانی کہتی ہے مجھے لگتا تھا کہ دانش ہم سے تھوڑا الگ اور تھوڑا عجیب ہے، مجھے یہ نہیں تو پتا کہ وہ اتنا بد کردار لڑکا ہو۔ رانی کی امی کہتی ہے مجھے یاد ہے نا میں تمہیں کہتی تھی کہ تم دانش لوگ کے گھر زیادہ نہ جایا کرو، اب دیکھ لیں ان کا انجام۔ رانی کہتی ہے امی انہوں نے پہلے ہی سوچ کے رکھا تھا ہمیں تباہ کرنے کا، وہ کامیاب ہو۔ تبھی رانی لگتی ہے۔ رانی کی امی کہتی ہے کہ مت رو بیٹا، بھی اس بات کا فیصلہ کرنا باقی ہے کون صحیح کہ کون غلط۔ رانی کو اپنے ابو کی یاد آتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ صحیح کہتے تھے کہ یہ لوگ اچھے نہیں ہیں، ان کے پاس نہ جایا کرو، لیکن میں نے ان کی بات ہی نہیں مانی۔ اور کہتی ہے کہ میں اپنا انجام اب خود دیکھ رہی ہوں۔